لوگ اچھا پڑھنے اور لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھے بول کہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، جبکہ منافق منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ تم جو بھی ہو، علم سیکھنا چاہتے ہو، سیکھ لو، پر اللہ تمہیں علم کا فائدہ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تم خود عمل نہیں کرو گے۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے، اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ اچھی گفتگو پھول کی مانند خوبصورت ہوتی ہے، اور شیریں لہجہ اس پھول میں موجود بہترین خوشبو کی طرح، جو آپ کے احساس کو ایک مدت تک مہکائے رکھتا ہے۔ صحیح بات اور درست لہجہ مخاطب کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو ہی دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو ہی دی جاتی ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسی ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولیں: جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں، جو مشکل وقت میں آپ ساتھ چھوڑ دیں، اور وہ جو آپ کے لیے مشکل وقت لانے والے ہوں۔ بار بار ہاتھ دھو رہے تھے، کبھی دل بھی دھو لیا کریں۔ نفرتیں بھی تو وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی کو دور کرتے ہیں اور انہیں پر امید بناتے ہیں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے بھی لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ ایک معاشرہ تب پروان چڑھتا ہے کہ جب وہاں کے عمر رسیدہ افراد یہ جانتے ہوئے بھی پودے لگائیں کہ وہ خود اپنے لگائے ہوئے پودوں کے سائے میں کبھی نہیں بیٹھ پائیں گے۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی کو ساتھ لے کر ہی جاتی ہے۔
صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ جھوٹ بول کر کسی کو متاثر کرنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن جب حقیقت عیاں ہوتی ہے تو پھر انسان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ تک نہیں ملتی۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ حرام لقمے کے ساتھ عبادت دریا کی موجوں کے سامنے مٹی کے گھر جیسی ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ میں نے لوگوں کو راضی کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، تب جا کر حق بولنے پر قادر ہوا ہوں۔ یاد رکھیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ رہتا ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، حالانکہ ہمیں احسان مند بننا چاہیے۔ میں کسی سے بہتر کروں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کسی کے لیے بہتر کروں تو بہت فرق پڑتا ہے۔ انسان ایک ایسا معمہ ہے جسے آج تک نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی ریاضی دان، نہ کوئی انجینئر اور نہ کوئی فلسفر حل کر پایا ہے۔ مخالفین کو ہمارے تڑپنے سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی ہمارے مسکرانے سے آگ لگتی ہے، اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، رستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔